اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن اللہ عزیز حکیم. صحابہ کرام پابند تھے، مجبور تھے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے حدیث محمد رسول اللہ. قیامت سے پہلے بہت سے فتنوں نے سر اٹھانا تھا اور اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے. ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے. اسلام نام ہے قال اللہ وقال رسول کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما. تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے، ایک رب کا کلام اور ایک محمد کا فرمان. علیہ وسلم. الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اے میرے حبیب، اس وحی کو جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. یقیناً اس وحی کو دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے، پھر جب ہم پڑھوا چکے تو پھر اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قرآن حکیم اللہ کی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی. اللہ کا کلام پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب نازل ہوتا تو آپ اس کو جلدی جلدی دہراتے پڑھتے، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں.
جبرائیل علیہ السلام پڑھتے اور آپ اس کے ساتھ پڑھتے اور جلدی کرتے اس کو دہرانے میں، اس کو یاد کرنے کے حرص میں۔ تو مالک نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به، اے نبی علیہ السلام آپ قرآن کریم کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ وحی جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں اس کا جمع کرنا اور اس کو آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں، اس کو آپ کی زبان پہ جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، اس کے پیچھے آپ پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس وحی کا بیان کرنا، اس کو کھول کھول کے واضح کرنا، مالک نے اس کو بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ یہ قرآن اتارے ہے، یہ شریعت اتاری بھی اللہ نے ہے، اور پھر قرآنی آیات کو جمع کرنا، محفوظ کرنا، آپ کی زبان پہ جاری کرنا اور اس کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی قرآن پاک کے مشکل مقامات کی تشریح اور حلال و حرام کی وضاحت مالک فرماتا ہے یہ ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کے احکامات کی جو تفاصیل بتائی گئی جسے حدیث کہا جاتا ہے، تو یہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ قرآن کی آیات بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور اس قرآن کی ڈیٹیل، اس قرآن کی تفاصیل، احکامات کی تفاصیل جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئی تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ قیامت سے پہلے بہت سے فتنوں نے سر اٹھانا تھا اور اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے۔ ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے، جو لوگوں کے سامنے جیسے رافضی عوام الناس کے دل کو قابو کرنے کے لیے اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ مقصود اہل بیت سے محبت کرنا نہیں ہوتی، بلکہ مقصود ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، ابو سفیان، عائشہ، حفصہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی دشمنی کا اظہار، قرآن حکیم کی محبت کا آڑ، قرآن حکیم کے نام کی آڑ میں انکار کرتے ہیں احادیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن نے سب کچھ بیان کر دیا، اب ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ قرآن کی ڈیٹیل مالک فرماتا ہے کہ ہمارے ذمے ہے اس کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرنا، اور قرآن کے احکامات کو کھول کر بیان محمد رسول اللہ نے کیے احادیث رسول کی صورت میں۔ تو جیسے قرآن اللہ کی طرف سے وحی، اسی طرح حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ سوچنے کی بات ہے منکرین حدیث کا یہ ٹولہ آخر کیوں احادیث کا انکار کرتا ہے؟ کیا تکلیف ہے انہیں؟ یہ احادیث کے دشمن کیوں ہیں؟ احادیث کے اوپر کلام کیوں کرتے ہیں؟ احادیث کو افسانے اور کہانیاں کیوں قرار دیتے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کی وہ سازش ہے کہ اگر احادیث رسول کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کی آیات کو سمجھا جائے گا تو پھر ہم پابند ہو جائیں گے، آیت کا وہ مفہوم لیں گے جو مفہوم محمد رسول اللہ نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مفہوم لیں گے جو اللہ کے نبی سے آپ کے صحابہ کرام نے سیکھا۔ اپنی من مانی تفسیر، اپنی مرضی کا مفہوم، اپنی مرضی کا عقیدہ پھر قرآن حکیم کی آیات سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وہ اپنا کاروبار اور دھندا اور دکانداری چلانے کے لیے پہلا وار کرتے ہیں احادیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ احادیث جھوٹی ہے، ان کے اندر غلط ملط صحیح ضعیف ساری شامل ہو گئی، لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں رہا، یہ ظنی ہے، یہ خیالی ہے، میں بھی ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک نہ ہو، غلط ہو۔ وہ اس واسطے حدیث رسول کے اندر شک ڈالتے ہیں عوام الناس کے دل میں
کہ قرآن کی تو اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، حدیث کی کوئی گارنٹی نہیں لی، تاکہ جب حدیث کے بارے میں مشکوک ہو جائیں گے پھر وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے ملنگ کی طرح، اسے کہا جائے گا نماز پڑھو، وہ کہتا ہے نماز نہ پڑھنے کا حکم تو قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے نزدیک نہ جاؤ، اسے کہا جائے گا آگے پڑھو وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، وہ کہتا ہے اتنے پہ عمل کر لینے دو باقی بعد میں دیکھوں گا۔ تو مقصود انہوں نے اپنا فتنہ، اپنی سازش، اپنے من مانے عقائد، یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور ان کو راضی کرنے والے وہ مسائل جن سے یہود و نصارہ راضی ہو وہ اس وقت لیے جا سکتے ہیں جب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا جائے۔ لیکن ہمارا دعویٰ یاد رکھنا، منکر حدیث حقیقت میں قرآن کا بھی انکاری ہے۔ جو حدیث رسول کا انکار کرتا ہے، جو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، حقیقت میں وہ صرف حدیث رسول کا انکار نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے کلام اور قرآن حکیم کا بھی انکار کرتا ہے۔ حدیث کی اہمیت کتنی ہے قرآن سمجھنے کے لیے؟ میرے اور آپ کے ذہن اور عقل اور فہم کی بات نہیں ہو رہی، صحابہ کرام پابند تھے، مجبور تھے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے حدیث محمد رسول اللہ۔ اب سوچیے اللہ کے لیے، صحابہ کرام کائنات کا افضل ترین گروہ ہے، صحابہ کرام نسلاً عربی ہے، عربی لغت جانتے ہیں، عرب ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا۔ آج قرآن حکیم کو ڈکشنری کے ذریعے، لغت کی کتابوں کے ذریعے سمجھنے والے اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم لینگویج کے ذریعے اس کو سمجھ لیں گے، لغت کے ذریعے سمجھ لیں گے۔ ارے صحابہ عرب تھے، ان کی لغت سب سے بہتر اور صاف تھی، ان کے سامنے جبرائیل نازل ہوا کرتا تھا، انہوں نے محمد کریم کو دیکھا تھا، قرآن حکیم کی آیات کو سنا تھا، لیکن وہ بھی پابند تھے، مجبور تھے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ احادیث رسول کو کے بغیر قرآن کی آیات کو نہ سمجھ سکے، آج مائی نے کون سا لال پیدا کر دیا ہے جو انڈیا پاکستان کے اندر پیدا ہو کے جو عربی بھی نہیں ہے، جو عربی لغت کو بھی نہیں جانتا، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں۔ آئیے قرآن حکیم کا وہ کون سا مقام، قرآن حکیم کا وہ کون سا انداز ہے جہاں صحابہ کرام اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن حکیم کی آیت کو نہ سمجھ سکے اور اس کے سمجھنے میں غلطی کی۔ قرآن حکیم کی آیت ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ رمضان میں سحری کے حوالے کھانے کا حکم، قرآن حکیم کی آیت کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری اور رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔ اس میں لفظ کیا استعمال ہوا؟ سفید دھاگا اور خیط الابیض، سفید دھاگا، خیط الاسود، سیاہ دھاگا۔ ایک صحابی صحیح بخاری میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک سیاہ اور سفید دھاگا لیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، سفید اور سیاہ دھاگا، دو دھاگے لے کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور کھانا کھاتے رہے اور دیکھتے رہے کہ اس میں جب فرق ہوگا، قرآن میں ہے جب سیاہ دھاگے سے سفید دھاگے میں ڈیفرنس ہو جائے، فرق ہو جائے، کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو وہ دیکھتے رہے، فرق نہیں محسوس ہوا۔ صبح آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں نے دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، اس آیت کی روشنی میں نے دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور میں دیکھتا رہا اس میں وضاحت کب ہو، فرق کب ہو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کا یہ جملہ سن کر جواب میں فرمایا، ان وسادک اذا لعریض، تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہوگا، بہت بڑا تکیہ ہے۔ ان كان الخيط الابيض والاسود تحت وسادتك، اگر صبح کی سفید دھاری اور رات کی سیاہ دھاری، یہ دن اور رات، سفیدی اور اندھیرا تیرے اکیلے تکیے کے نیچے آ گئے تو تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہونا چاہیے۔ اس سے مراد دھاگا نہیں ہے، اس سے مراد تو فجر اور رات کی دھاریوں کا فرق ہے۔ یہ صحابی رسول ہے، شاگرد مصطفیٰ ہے، قرآن کی آیت کو سمجھتے ہیں، عربی زبان کو سمجھتے ہیں، عربی لغت کو جانتے ہیں، اس کے باوجود پابند ہے حدیث
हदीस मुस्तफा के बगैर कुरान उनको भी समझ नहीं आ सकता। और जो परवेजी आज ऐलान करे कि हदीसों की जरूरत नहीं, जो मुनकरीन हदीस आप ऐलान करे हमें हदीसों की जरूरत नहीं, हकीकत में वो इनकार हदीस मुस्तफा के जुर्म में गिरफ्तार होकर खुद रब के कलाम का इनकार कर रहा है। क्योंकि हदीस भी वैसे ही वही है जैसे अल्लाह का कलाम, कुरान हमारे सामने वही है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, अल्लाह सियाह और सफेद धारी से फिर क्या मुराद है? मैंने तो 2 धागे ले लिए थे और मेरे ज़हन के मुताबिक, मेरे फहम के मुताबिक यही माजरा था। आप बताइए कि इससे मुराद क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला बल हुआ सवादुल लैली व बियादुन नहार। कहा नहीं मेरे सहाबी, ऐ मेरे साथी, इससे मुराद 2 धागे नहीं बल्कि रात की स्याही और दिन का उजाला इससे मुराद है। तो सहाबी रसूल कुरान हकीम के एक मकाम को समझने के लिए पाबंद रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के। अब सोचिए, सहाबा को कुरान समझने के लिए हदीस की जरूरत है और मजबूर है वो मुस्तफा अलैहिस्सलाम की आयत, आपके इरशादात की रोशनी में आयत को समझे। आज 1400 साल के बाद अगर कोई पैदा होकर ये दावा करे कि हमें मोहम्मद करीम की अहादीस की जरूरत नहीं, तो हकीकत में वो कुरान हकीम की इज्जत का, मोहब्बत का चोला पहनकर कुरान से भी दुश्मनी कर रहा है और फरमाने मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी दुश्मनी। और वो कुफार का वो एजेंट है जो काम काफिर बाहर खड़े होकर मुसलमानों से नहीं कर सकते, वो इस्लाम का चोला पहनकर इस्लाम के अंदर दाखिल होकर कर रहा है। हम उस गिरोह को मुखातिब करते हैं जिनका ये अकीदा है कि अहादीस रसूल हुज्जत नहीं, हमारे लिए दलील नहीं, ये वही नहीं, कुरान काफी है। तो हम कुरान हकीम की आयात में से ही, हम हदीस का कोई सवाल नहीं करेंगे, तमाम सवालात कुरान हकीम के अंदर से करेंगे कि अगर हदीस की जरूरत नहीं, हदीस मोतबर नहीं, हदीस की हुज्जियत के तुम कायल नहीं, तो कुरान की इस आयत से क्या मसला साबित होता है? उसकी दलील भी कहां से मिलनी चाहिए? कुरान से मिलनी चाहिए। तो कुरान के चंद मकामात ऐसे तो बेशुमार है, लेकिन मैं आपके सामने चंद रखूंगा जिससे मुनकरीन हदीस लाचार लाजवाब हो जाएंगे कि वो इन मकामात को कुरान हकीम की दूसरी आयत की रोशनी में वादा नहीं कर सकते। आइए पहला मकाम खोल करते हैं। मालिक का फरमान सुनिए, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। तुमने खजूरों के जो दरख्त काट डाले या जिनको तुमने उनकी जड़ों पे खड़ा रहने दिया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था। फबिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह के हुक्म से था। और इसलिए भी कि अल्लाह ताला फासिकों को जलील और रुस्वा करे। ये आयत मदीने के यहूदियों के कबीले के बारे में नाजिल हुई जिनकी बस्ती मदीना से 3-4 किलोमीटर के फासले पर थी। उनकी बस्तियों के आसपास खजूरों के दरख्त थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उनकी बस्ती में गए। उन्होंने धोखे से प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चक्की का पाट गिराकर आपको कत्ल करने का नऊज़ु बिल्लाह इरादा किया। अल्लाह ताला ने वही की अपने हबीब अलैहिस्सलाम पर। सैयदना जिब्राइल आए, अल्लाह के नबी को खबर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की उन बस्ती से उठकर बाहर आ गए और फिर फौरन ही सैयदना मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूदियों की इस प्लानिंग पर सजा देने के लिए इस सहाबी को यह पैगाम देकर भेजा कि 10 दिन के अंदर अंदर इस बस्ती को खाली करो और भाग जाओ, तुम्हारी यही सजा है। 10 दिन के बाद अगर तुम्हारा कोई बंदा हमें यहां नजर आया तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी, उसे कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। यह पैगाम उन तक पहुंचा। लेकिन रईसुल मुनाफिकीन इब्ने उबई वो उनको दिलासे देता रहा यहूदियों को, ना जाना, ना भागना, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो दिन आ गए, यहूदी ना गए, यहूदी ना भागे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को लेकर उनकी बस्ती का मुहासमा कर लिया। यहूदी अपने किले के अंदर बंद हो गए और वहां से तीर बरसाने लगे, नेज़े बरसाने लगे, हमले करने लगे। चूंकि वहां खजूरों के कसरत से बागात थे और वो दरख्त यहूदियों को फायदा पहुंचा रहे थे,
ان کی آڑ سے وہ آ کر مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت جو بالکل ان کے اور صحابہ کے درمیان تھے ان میں سے کچھ کو کاٹنے کا حکم دے دیا، کچھ کو جلانے کا حکم دے دیا، کو جیسے تھے ویسے چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرک نخل بنی النضیر، اللہ کے نبی نے حکم دیا بنو نضیر کے کھجوروں کو جلانے کا، وہی بویرہ، فانزل اللہ تعالی، یہ مقام بویرہ پر تھی یہ کھجوریں، یہ جگہ، اس کے جلانے کے حکم پر پھر قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، ما قطعتم من لیلۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فباذن اللہ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان کھجوروں کو کاٹ دو جو ہمارے اور کافروں کے درمیان میں رکاوٹ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنخل فقطع، آپ نے اس قبیلے کی کھجوروں کو کاٹنے کا حکم دیا اور وہ کھجوریں، وہ درخت کاٹ دیے گئے۔ جب یہ درخت کٹے گئے تو یہود و نصارہ نے اور منافقین نے شور کیا کہ تم تو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، نبی تو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، پھلدار درختوں کو کاٹنا یہ تو اصلاح نہیں ہے، یہ تو فساد ہے، تو تمہارے نبی تو سچے رسول نہ ہوئے، اگر یہ سچے ہوتے تو فساد نہ پھیلاتے، پھلدار درختوں کو نہ کاٹتے۔ ان کا یہ جملہ سن کر مسلمانوں کے دل میں کچھ تنگی ہوئی، جس پر اللہ تعالی نے قرآن حکیم کی یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کے اس نزول کا یہ پورا قصہ ہمیں کہاں سے پتہ لگا؟ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری کی حدیث سے۔ اب اس آیت کا ایک لفظ میں نے آپ کو سنایا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن حکیم کہتا ہے کہ تم نے یہ جو درخت کاٹے ہیں یا جلائے ہیں یا ان کو ان کی اپنی اصل حالت میں چھوڑا ہے، یہ اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے۔ تو ہمارا سوال ہے اس ٹولے سے جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے قرآن ہمیں کافی ہے، اللہ کہتا ہے حکم میرے حکم کے مطابق یہ درخت کٹے اور جلے ہیں۔ قرآن حکیم کے 30 پاروں میں وہ آیت بتائیے کون سی ہے جس میں اللہ نے درخت کاٹنے یا جلانے کا حکم دیا؟ یہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے نہیں کٹے، قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے درختوں کو کاٹا گیا، درختوں کو جلایا گیا، یہ جو کچھ ہوا اللہ فرماتا میرا آرڈر تھا، میرا حکم تھا۔ اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور وحی محمد کریم پر نازل نہیں ہوتی تھی تو اللہ کا یہ آرڈر قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اللہ کا وہ حکم جس آیت میں ہے وہ آیت پڑھ کر ہمیں بھی سنا دو۔ لیکن قیامت کی دیواروں تک کوئی منکر حدیث، دشمن محمد رسول اللہ، یاد رکھنا میرا جملہ، جو احادیث رسول کا انکار کرتا ہے وہ احادیث رسول کا دشمن نہیں، وہ محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا اس کا چہرہ اللہ قیامت کے دن روشن کرے جو میری حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے، اس کو آگے پہنچائے۔ تو حدیث رسول کو سننے والا، حدیث رسول کو یاد کرنے والا، حدیث رسول کو آگے پہنچانے والے کے لیے تو محمد کریم دعا دیتے ہیں قیامت کے دن جب چہرے سیاہ ہو، چہرے روشن ہو، اللہ میری حدیث کے یاد کرنے والے، میری حدیث کو بیان کرنے والے کے چہرے کو روشن کرنا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ محمد کریم کی حدیث کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، وہ بالکل کہانی اور افسانے ہے، وہ جھوٹ اور سچ کا مجموعہ ہے، وہ تاریخی مواد ہے۔ تو یہ دشمن حدیث مصطفیٰ نہیں ہے، دشمن محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ۔ قرآن حکیم کی وہ آیت بتائیے، وہ مقام بتائیے جہاں پر اللہ نے یہ درخت کاٹنے کا حکم دیا ہو۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مالک کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ 12 مہینے سال کے 12 مہینوں کی تعداد کب سے مقرر ہے؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ مہینوں کی کل تعداد کتنی ہے سال کی؟ 12۔
عزت والے کتنے ہیں؟ 4. کب سے یہ تعداد مقرر ہوئی؟ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ لکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. یہی سیدھا دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں اپنی جان کرو، اور مشرکین سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں. تم بھی ان سے لڑو اور جان لو کہ اللہ تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہود و نصارہ کی طرح مشرکین عرب بھی حیلے اور بہانے سے کام لیا کرتے تھے اور دینی مسائل کے اندر تبدیلی کر لیا کرتے تھے. مثلا دین ابراہیمی میں یہ طریقہ چلتا تھا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا قتل و قتال نہیں کیا جاتا تھا، سکون ہوتا، حتیٰ کہ کوئی اپنے باپ کے دشمن سے بھی انتقام نہ لے گا. کسی نے کسی کے سگے بھائی کو مار دیا، حرمت والے مہینے آ گئے تو وہ اپنے سگے بھائی کے قاتل سے بھی انتقام نہ لیتا. کفار مکہ کی گھٹی کے اندر لڑائی جھگڑے قتل و قتال جنگ و جدال یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، تو اتنے مہینے تک صبر کرنا ان کے لیے مشکل تھا. انہوں نے حیلہ اختیار کیا یہود و نصارہ کی طرح. وہ کیا؟ جس مہینے میں انہیں لڑنا مقصود ہوتا اور وہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا، اس میں لڑائی کر لیتے اور حج کے موسم پہ آ کے اعلان کر دیتے کہ اس سال وہ مہینہ حرمت والا نہیں، یہ مہینہ حرمت والا تھا. اس طرح مہینوں کے اندر تعداد میں بھی فرق ہو جاتا اور جن مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا تھا وہ مہینے بھی آگے پیچھے ہو جاتے. اس کی خبر مالک ہمیں قرآن حکیم میں دیتا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یهدی القوم الکافرین. مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے. کفار مکہ تو کافر کے بعد اس سے بڑا فتویٰ کیا لگے گا؟ اب جو بھی کرے کافر کافر ہے. مالک فرماتا ہے یہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، چینج کرنا ان کے کفر میں اور زیادتی کی نشانی ہے. اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہے. ایک سال تو اسے حلال کر لیتے اور ایک سال اسی کو حرمت والے کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے کر لیتے، پھر اسے حلال بنا لے جسے اللہ نے حرام کیا ہے. ان کے کفار مکہ کو کیا ہونا تھا؟ ان کے کفر، الحاد اور گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا. اس قسم کے نتیجے کے طور پہ کبھی کبھار سال کے مہینوں کی تعداد میں فرق پڑ جاتا اور کبھی ایک سال کے 12 مہینے کی بجائے 13 مہینے بن جاتے. اس سارے پس منظر میں مالک نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ مقرر ہے، وہ 12 ہے. تم اپنی شرارت کی وجہ سے اس کی تعداد میں ہیر پھیر کرتے ہو، لیکن جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن سے ہی مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی. اب اس آیت سے ہمیں کیا چیزیں معلوم ہوئی، آئیے اس پہ غور کرتے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہمیں اس آیت نے سمجھائی کہ سال کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12. پھر ایک بات اور سمجھ آئی کہ ان 12 میں سے 4 مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے. تیسری بات سمجھ آئی کہ ان 4 مہینے میں آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم و ستم کرنا، پورے سال میں ہی ظلم و ستم منع ہے، لیکن ان مہینوں کی حرمت ایسی ہے کہ ان میں خصوصی طور پہ آرڈر ہے کہ ان میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. اب سوال غور سے سنے وہ قوم جو احادیث رسول کا انکار کرتی ہے. حرمت والے 4 مہینے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ان کی عزت اور حرمت کا ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے، اس میں ظلم و ستم کو حرام قرار دے دیا گیا، یہ بھی پتہ لگ گیا. وہ 4 مہینوں کے نام قرآن حکیم کی کون سی آیت میں ہیں؟ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ہم نے قرآن پڑھا، ہمیں سمجھ آیا کہ 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے، آپ اس میں ظلم و ستم نہ کرنا. لیکن بھائی حدیث رسول کو تو آپ مانتے نہیں، وہ تو حجت نہیں. حجت آپ کے لیے صرف قرآن ہے، حدیث رسول وحی نہیں. ارشادات رسول
تو پھر ہمیں بتائیے 30 پاروں میں سے وہ کون سی آیت ہے جس کے اندر اللہ نے ان 4 مہینوں کا نام بتایا ہو؟ نہیں بتایا، اور واقعی نہیں بتایا۔ 4 مہینوں کا نام قرآن کے 30 پاروں میں موجود نہیں، تو ماننا پڑے گا قرآن تالا ہے، حدیث مصطفیٰ اس کی چابی ہے۔ قرآن کی آیت بھی اس وقت تک نہیں سمجھی جا سکتی جب تک محمد الرسول اللہ کی حدیث کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق، اہل سنت اہل الحدیث کے عقیدے کے مطابق، جیسے قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، اسی طرح حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اور مالک کے قرآن میں ایک حکم ملتا ہے، اس کی تشریح، اس کی ڈیٹیل، اس کی تفاصیل ہمیں حدیث محمد رسول اللہ میں ملتی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا منها 4 حرم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ فرما رہے، بے شک زمانہ گھوم گھما کر آج اسی جگہ پر آ گیا جس جگہ پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، یعنی یہ سال اس میں وہی مہینے حرمت والے قرار دیے گئے جو حرمت والے مہینے اللہ نے قرار دیے تھے۔ پھر وہاں پر واپس زمانہ اس پر آ گیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت نہیں بتا رہی، حدیث مصطفیٰ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا 3 مہینے تو حرمت والے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن کے اندر حکم ہے حرمت والے مہینوں میں آپ اس میں ظلم نہ کرو، لیکن ان 4 مہینوں کا نام قرآن کی کوئی بھی آیت ہمیں نہیں بتاتی۔ وہ مہینوں کا نام ہمیں پتہ لگتا ہے تو در مصطفیٰ سے پتہ لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماننا پڑے گا جو حدیث رسول کے انکار کا اعلان کر رہے، وہ اپنی من مانی تفسیر کو قرآن حکیم کی آیات سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر قرآن کی آیات کو لے کر جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور قرآن کو سمجھے جیسے احادیث رسول سمجھاتی ہے، تو پھر کوئی بندہ اپنے مطلب کا مذہب نہیں بنا سکتا۔ حدیث رسول سے حرمت والے 4 مہینوں کے نام کا علم ہوا، قرآن حکیم سے علم نہیں ہوا۔ اب ہمارا سوال ہے، اگر یہ حدیث رسول اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، آپ کا دعویٰ ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں، تو ہم قرآن کی آیت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ عمل کیسے کریں؟ ہم ان 4 مہینوں میں ظلم و ستم سے بچنا چاہتے ہیں۔ ان مہینوں کا نام قیامت تک کوئی منکر حدیث ثبوت نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ثبوت ان کو ملے گا تو محمد رسول اللہ کے فرمان سے ملے گا۔ ہو سکتا ہے غامدی صاحب جیسا کوئی منکر حدیث وہ کہے کہ عرب کے اس رسم و رواج کو دیکھا جائے گا، عربوں کی شاعری کو دیکھا جائے گا، اس وقت رواج پر کون کون سے مہینے حرمت والے مشہور تھے وہ دیکھے جائیں گے، تو ہم اس کو پہلا جواب تو یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جو رسم بد شروع کی تھی کافروں نے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی، 1 سال حرمت والا اور 1 سال اس کو چینج کر لیتے تھے، اس کی وجہ سے تو عربوں کا رواج تو خلط ملط ہو گیا، وہ تو اپنی اصل شکل میں باقی نہ رہا۔ اور پھر اس سے کڑوا سوال، اے منکرین حدیث کے ٹولے، تمہیں ابو جہل، ابو لہب، کفار مکہ، قریش مکہ کے جاہلیت کے دور کے رسم و رواج پر اعتبار ہے، بلال کے آقا محمد پر اعتبار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم مشرکین مکہ کے رسم و رواج کا اعتبار کرتے ہو، ان کی شاعری کا اعتبار کرتے ہو، ان کے نثر کا اعتبار کرتے ہو، اور اگر تمہارے نزدیک بے اعتباری کلام ہے تو وہ محمد کا کلام ہے، تم بھی مسلمان ہو۔ میرے مصطفیٰ تو وہ ہستی اور وہ ذات، صحابی میرے آقا کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے، دوستوں کے مشورے پر ایک دن نہ لکھا، پوچھا لکھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ پوچھ کے لکھا کر۔ کہ اللہ کی قسم لکھ،
इस मुंह से जो निकलेगा हक निकलेगा, मोहम्मद की जुबान से झूठ निकल सकता। और मुनकरीन हदीस का ये टोला ऐसा जालिम, ऐसा गुमराह है, जिस मोहम्मद को सादिक अमीन कुफार मक्का ने माना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हबीब को सादिक और अमीन बुतों के पुजारी माना करते थे और कहा करते थे 40 साल जिंदगी में एक लम्हा भी हमें याद नहीं जिस दिन हमने आपकी जुबान से झूठ सुना हो। उस सच्चे की बात को नहीं मानते, कुफारे मक्का के रिवाज को मान लेते हैं। आइए एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मालिक का फरमान सुनिए और याद रखिए मेरी बात को। फिर हम ये सारे सवाल कहां से कर रहे हैं? कुरान पाक से। अहादीस के मसले हमने अभी नहीं खोले। तुम कहते हो कुरान काफी है, तो कुरान समझाओ हदीस के बगैर। कुरान हकीम में मालिक फरमाता है वमा जअलना क़िबलत अल्लती कुनत अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउ अर्रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अला अल्लज़ीना हदल्लाह वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। सूरत बकरा आयत नंबर 143। मालिक फरमाता है जिस किबले पर तुम पहले थे इसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था, गौर कीजिएगा, बैतुल्लाह से पहले किस तरफ मुंह होकर नमाज होती थी? बैतुल मक़दिस की तरफ। अल्लाह फरमा रहा है जिस किबले पर तुम थे, बैतुल्लाह से पहले जिस किबले पर तुम थे उसको हमने इसलिए मुकर्रर किया था कि जान ले रसूलुल्लाह का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपने एड़ियों पर नबी की बात मानने वाला सच्चा कौन और झूठा कौन। तो ये काम दुश्वार है, मगर जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत दी इनके लिए हरगिज दुश्वार नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान यानी तुम्हारी वो नमाजें जो बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके पढ़ते रहे उनको जाया नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला लोगों पर शफकत और मेहरबानी करने वाला है। ये कुरान हकीम की एक आयत हमने आपके सामने पढ़ी। इस आयत में ये बताया गया कि आप जिस किबले पर थे पहले कारबन थे, इसको हमने ही मुकर्रर किया था। यानी बैतुल मक़दिस को अल्लाह फरमा रहा है कुरान हकीम की आयत की रोशनी तुम्हारे लिए उसको किबला अव्वल बनाया था। बुखारी मुस्लिम में है, सहाबा करम बयान फरमाते हैं सल्लैना मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अल्लाह के नबी के साथ नमाज पढ़ी नहव बैतुल मक़दिस, बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके 17 शहरा 16 या 17 महीने 16 या 17 महीने हमने नमाज पढ़ी नबी के साथ। हमारा मुंह किधर था? बैतुल मक़दिस की तरफ। सुम्मा सरफ़हु नहवल क़िबला, फिर अल्लाह के नबी ने हमारा मुंह अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह की तरफ मोड़ दिया। कुरान हकीम की आयत में अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस को क़िबला बनाने की निस्बत अपनी तरफ की कि हमने बैतुल मक़दिस को क़िबला करार दिया, लेकिन कुरान हकीम के 30 पारों को पढ़ जाएं, अल्लाह का यह हुक्म कुरान की आयत में मौजूद। बैतुल मक़दिस मुसलमानों का क़िबला अल्लाह ने मुकर्रर किया, कुरान कह रहा है, लेकिन वो कुरान की कौन सी आयत है? अनहम शरीफ से लेके वन्नास तक पढ़ जाएंगे, आपको वो आयत नहीं मिलेगी जिसमें अल्लाह हुक्म दे कि मुसलमानों तुम नमाज बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके पढ़ो। साबित हुआ कि अल्लाह का हुक्म नबी पर कुरान के अलावा किसी और सूरत में भी आता था, किसी और शक्ल में भी आता था। कुरान को वही जली कहते हैं, हदीस को वही खफी कहते हैं। कुरान वो है जिसकी तिलावत की जाती है, ये वो वही है। हदीस वो है जिसकी तिलावत नहीं है। हदीस भी वही है, कुरान भी वही है। अगर ये असूल न मानो तो अल्लाह कहता है मेरे हुक्म से बैतुल मक़दिस को क़िबला बनाया गया। अल्लाह का वो हुक्म कुरान में तो मौजूद नहीं है। और रब से सच्ची बात करने वाला और कौन हो सकता है? रब कहे मैंने बनाया और कुरान में वो हुक्म नहीं, लेकिन हदीस रसूल में वो हुक्म मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हदीस भी अल्लाह की वैसे ही वही है जैसे कुरान मेरे रब की वही है। और अगर तुम्हारा ये अकीदा दुरुस्त हो कि कुरान वही नहीं है, हदीस रसूल वही नहीं है,
صرف قرآن ہی وحی ہے، تو ہم سوال کرتے ہیں جتنی عقل تمہیں ہے، جتنا شعور تمہیں ہے، کہ نعوذ باللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اتنا علم نہیں تھا، اتنا شعور نہیں تھا کہ 16 مہینوں میں کسی صحابی نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا، اللہ کے نبی آپ نے ہمارا منہ بیت المقدس کی طرف کیا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں تو کہیں بھی اللہ نے حکم نہیں دیا، قرآن میں تو کہیں آرڈر نہیں آیا کہ اپنا منہ بیت المقدس کی طرف کرو، ہم کیوں اپنے منہ کو بیت المقدس کی طرف کریں؟ کسی صحابی نے ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف، اگر حدیث رسول وحی نہیں ہے، اللہ کے نبی پر جو احادیث آتی، جو آپ بیان فرماتے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں، صرف قرآن ہی وحی ہے، تو اے جماعت منکرین حدیث، قرآن حکیم کی آیت سنو اور ہمیں اس آیت کو، قرآن کی آیت کی تفصیل قرآن کے ہی ذریعے ہمیں سمجھاؤ۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ پر حلال کیا اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ تحقیق اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا، اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَاكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ یاد کر جب نبی نے اپنی بات عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، ایک راز کی بات کہی، بس جب اس نے اس کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی بات ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو کہنے لگی آپ کو اس کی خبر کس نے کی ہے؟ آپ نے کہا مجھے اس کی خبر سب کچھ جاننے والے، خبر رکھنے والے نے کی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے، نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ کارساز ہے، یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبرائیل اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بعض ازواج، بعض بیویوں کا ایک نجی معاملہ ہمارے سامنے پیش کیا، ان کے چند ایسے مسائل اس نجی معاملے کے پیش ہوئے قرآن حکیم کی آیت میں، جس کا تعلق خاص طور پہ حجیت حدیث سے ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کو ماننے کے لیے ضروری ہے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حدیث رسول حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے، اور ہمارا نظریہ ہے کہ حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن حکیم کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والا جھوٹ کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں کو اور آپ کی احادیث کو قبول کرے۔ آئیے اب ان آیات جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بیان ہونے والے مسائل پر نظر دوڑائیں۔ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ پہ حلال کیا آپ نے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا؟ پہلا سوال، وہ کون سی چیز تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کیا؟ یہ ڈیٹیل تو حدیث میں ہے، یہ تفصیل، یہ ڈیٹیل حدیث میں ہے۔ ہمارا سوال ہے چکرالویوں سے، منکرین حدیث
حدیث سے، غامدیوں سے، عقل پرستوں سے، پرویزیوں سے۔ قرآن میں مالک فرماتا ہے نبی جو ہم نے آپ پر حلال کیا، آپ نے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کو مصطفیٰ نے اپنی ذات پہ حرام کیا؟ جواب قرآن کی آیت سے دیجئے۔ قیامت کا سورج طلوع ہو سکتا ہے، کوئی منکر حدیث قرآن کی آیت سے جواب نہیں دے سکتا۔ پھر وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے اوپر حرام کیا؟ قرآن مجید خاموش ہے، حدیث بول کر بتا رہی ہے۔ اور جب نبی نے اپنی بعض بیویوں سے راز کی ایک بات کہی، قرآن کہہ رہا ہے جب نبی نے بعض بیویوں سے راز کی ایک بات کہی تو وہ راز کی کون سی بات تھی جو نبی نے بیویوں سے کہی؟ دلیل قرآن سے دے دو۔ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ نبی نے راز کی فلاں بات اپنی فلاں زوجہ محترمہ سے کہی، اور اس بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب قرآن کی آیت سے دیجئے۔ حدیث کو آپ نہیں مانتے، قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں باتوں کا جواب موجود ہے۔ ماننا پڑے گا، جیسے قرآن رب کی وحی ہے، حدیث بھی رب کی طرف سے وحی ہے اپنے حبیب کا۔ تیسرا سوال، بس جب اس بیوی نے راز کی بات کو آگے بیان کر دیا، جس زوجہ محترمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز والی بات کہی تھی، اس نے آگے کس بیوی کو بیان کیا؟ اس کا نام کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کس بیوی نے بات آگے کر دی، کس کو کی؟ قرآن کی کون سی آیت میں اس بیوی کا نام موجود ہے جس کو اس بیوی نے بتائی؟ قرآن مجید اس سوال کا بھی جواب پیش نہیں کرتا، اور پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو آگاہ کیا کہ آپ کا راز لیک آؤٹ ہو چکا ہے، آپ نے جس بیوی کو کہا تھا میری یہ بات آگے کسی کو بیان نہ کرنا، اس نے بیان کر دی۔ قرآن بتا رہا ہے نبی آپ کا راز اوپن ہو گیا، جس بیوی کو آپ نے منع کیا تھا وہ منع نہیں ہوئی، اس نے آگے بیان کر دی۔ وہ ڈیٹیل قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ اے نبی آپ کا راز لیک آؤٹ ہو گیا؟ اس بیوی نے فلاں بیوی کو بتا دیا، اس بیوی کا یہ نام ہے اور راز آپ کا یہ تھا، اور یہ راز اب اوپن ہو گیا۔ یہ تفصیل قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ اس آگاہی پر مشتمل کوئی آیت قرآن حکیم کے اندر موجود نہیں، بلکہ یہ ساری تفصیل ہمیں ملے گی تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ اپنے حبیب پر صرف قرآن کی صورت میں وحی نازل نہیں کرتا تھا، کچھ اور باتیں بھی ہوتی تھی، کچھ اور بھی وحی کا ذریعہ تھا، کچھ اور بھی وحی آتی تھی، اور وہ وحی حدیث رسول کہلاتی ہے۔ قرآن حکیم کی آیت ہے ان تتوبا، اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم توبہ کر لو، قرآن کہہ رہا ہے اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم اللہ کی طرف توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ چکے ہیں۔ سوال، قرآن نبی کی دو بیویوں سے خطاب کر رہا ہے، ان دو بیویوں کا نام کیا تھا؟ وہ کون سی بیوی تھی؟ قرآن کس سے خطاب کر رہا ہے؟ ایک قرآن کا طالب علم، قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن سے فائدہ اٹھانے والا ان سوالوں کا جواب کہاں سے لے گا؟ قرآن تو خاموش ہے ان سوالوں کے جواب میں، اور حدیث کا انکار آپ کر رہے ہیں۔ اب تیسرا دروازہ تو بتاؤ کہ ابو جہل کے دروازے میں جا کر پوچھا جائے گا کہ قرآن کی آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ اسی کے در پہ جایا جائے گا جس کے بستر پہ قرآن اترا کرتا تھا، اور نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے، وہ کون سی چیز تھی جسے اللہ کے نبی نے اپنے اوپر حرام کر لیا؟ آئیے اسلام نام ہے قال اللہ و قال رسول کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے، ایک رب کا کلام اور ایک محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث بتاتی ہے دو چیزوں کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے،
शहद को अपने ऊपर हराम करने का वाकया और सैयदा मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने ऊपर हराम करने का वाकया। शहद को अपने ऊपर हराम करने के बारे में फिर दो तरह की अहादीस हैं। पहली किस्म की रिवायत पे गौर करते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा ज़ैनब के घर शहद नोश फरमाया करते थे और काफी देर वहीं पर ठहरा करते थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये रिवायत बयान फरमाती है, अल्लाह के नबी सैयदा ज़ैनब के घर जाते, शहद नोश फरमाते और काफी देर वहां पे ठहरते। मैंने और सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हम दोनों ने मिलकर, दोनों सोबनों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आदत मुबारका थी कि आप असर के बाद तमाम बीवियों के घर जाया करते थे। तो एक बीवी को पता था कि शहद आपको पसंद है, एक बीवी पेश करती थी, आप शहद पीने के लिए बैठ जाते। बाकी दो ने देखा कि हमें टाइम थोड़ा मिलता है, वहां टाइम ज्यादा लग रहा है, तो कोई ऐसी प्लानिंग करें कि आप वहां पर ना बैठे। तो वो कहने लगी, प्रोग्राम बनाया कि जब आपके पास अल्लाह के नबी हैं तो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बू से बहुत नफरत थी, बदबू से बहुत नफरत थी। खुशबुओं वाले मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पसीने के अंदर भी खुशबू थी, जिनके वजूद के अंदर भी खुशबू थी, खुशबू से मोहब्बत करने वाले। और आपने एक हदीस में खुशबू की तारीफ भी की और उसे अपनी महबूब चीज करार दिया। कहा जब आपके पास आए तो कहना कि आपके मुंह से मगाफिर, एक खुशबू है, एक जड़ी बूटी है, उसकी बू आ रही है। तो उन्होंने तशरीफ लाने पर कहा, अल्लाह के नबी मगाफिर खाई है आज आपने, उसकी स्मेल आपके मुंह मुबारक से आ रही है। आपने कहा नहीं, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं ली। हाँ, ज़ैनब के घर में शहद पिया था, अब मैं ये अज़म करता हूं कि आइंदा वो शहद नहीं पीऊंगा और कसम भी उठाता हूं कि आइंदा शहद नहीं पीऊंगा। इस वक्त सूरत तहरीम की ये आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई जब आपने कसम उठाकर कहा कि आइंदा मैं ये अपने ऊपर हराम करता हूं, आइंदा इसको नहीं पीऊंगा। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर इस शहद को हराम किया तो कुरान हकीम की आयत नाज़िल हुई। इन दो बीवियों से मुराद, कुरान हकीम में जो है, इन ततूबा इलल्लाह, इन दो बीवियों से मुराद सैयदा आयशा और सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इनसे मुराद ये दोनों हैं। और जो राज की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औरतों से, 5 औरतों से वो राज की बात बयान की और कहा कि इसको छुपा के रखिए, इससे मुराद यही बात थी कि मैंने उसके घर में शहद पिया था, आइंदा नहीं पीऊंगा, लेकिन तुम किसी को ना बताना। दूसरी किस्म की रिवायत भी सही बुखारी में है, सैयदा आयशा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद और मीठी चीज बहुत पसंद थी। अल्लाह के नबी नमाज असर से फारिग होकर जब वापिस आते तो तमाम बीवियों के घर बारी बारी तशरीफ ले जाते और बाद से गुर्बत भी इख्तियार फरमाते। एक दिन अल्लाह के नबी सैयदा हफ्सा के घर तशरीफ ले गए और मामूल से ज्यादा देर उनके घर ठहरे रहे। फरमाया मुझे खैरत आई कि ये हफ्सा के घर इतनी देर क्यों ठहरे हैं, और मुझे पता लगा कि सैयदा हफ्सा के पास हदिया शहद का किसी ने भेजा है और वो अल्लाह के नबी को शहद पेश करती हैं और वो शहद का शरबत या शहद पीने के लिए वहां इतनी देर ठहरते हैं। कहा मैंने दिल ही दिल में प्रोग्राम बनाया कि मैं जरूर कोई ऐसा हीला करूंगी कि आपको हफ्सा के घर ज्यादा देर ठहरने नहीं दूंगी। कहा ये सोचकर मैं सैयदा सौदा के पास गई और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आएंगे तो आप कहना कि आपके मुंह से मगाफिर की बू आती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी बात है इनकार करेंगे कि मैंने तो वो नहीं खाई, मैंने तो शहद पिया है। तो फिर आप कहना हो सकता है शहद की मक्खियां जो दरख्तों फूलों का रस चूसती हैं उसने इस जड़ी बूटी का रस चूसा हो, इस तरह आपको बू से नफरत है और आप आइंदा शहद नहीं पिएंगे। और शहद पिलाती हफ्सा है, जब आप शहद से इनकार करेंगे तो हफ्सा के घर भी उतनी देर ठहरेंगे जितनी देर आम घरों में ठहरते हैं। उन्होंने इसी तरह प्लानिंग की और इसी तरह किया। सईदा सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है अल्लाह की कसम हमने अपना मकसद हासिल कर लिया। अब यहां पर माजरा एक है कि सैयदा हफ्सा के घर ठहरे और दूसरी हदीस में क्या है, सैयदा ज़ैनब के घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। इन दोनों रिवायात के ऊपर बहस करते हुए हाफिज़ इब्न हजर राहिमहुल्लाह फतहुल बारी के अंदर लिखते हैं मुमकिन है कि शहद पीने और इसको अपने ऊपर हराम करने का वाकया एक से ज्यादा बार रुन्मा हुआ हो, एक से ज्यादा बार रुन्मा हुआ। और
جو سیدہ سودا کا اور حضرت عائشہ کی پلاننگ تھی حضرت حفصہ کے گھر بیٹھ کر، وہاں حدیث کے لفظ ہے کہ میں آئندہ یہ نہیں پیوں گا، میں یہ آئندہ نہیں پیوں گا، بس اتنا جملہ ہے۔ اور جو ماجرا ہوا حضرت زینب کے گھر میں، وہاں اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ جہاں اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا، اس کے ذکر پر پھر قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ واضح ترین ہے۔ ایک جگہ پر واقعہ ہوا، آپ نے کہا آئندہ نہیں پیوں گا، لیکن قسم نہیں کھائی، قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا، اور دوسری جگہ میں قسم کھا کر کیا، اور قرآن حکیم کی آیات میں قسم کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پیدا ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں حدیث رسول کی محبت عطا فرمائے، مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان